اچھا بھی ہمارے پاس جو ہے پاکستان میں پولیس کے کردار چیپٹر 4 کے لاسٹ ٹاپک کا سیکنڈ پارٹ ہم جب سٹارٹ کریں گے، اس کی چھٹی والی جو ہے وہ ہیڈنگ ہم کریں گے، اور وہ وہاں سے ہمارے پاس سٹارٹ ہوتی ہے ٹریفک پر کنٹرول۔ سب سے پہلے اس کے آگے شارٹ کویشچن لکھیں، ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کیا کرتی ہے؟ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کیا کرتی ہے؟ شہریوں کو سڑکوں پر سفر کے دوران تحفظ مہیا کیا جاتا ہے۔ تحفظ کس طریقے سے مہیا کیا جاتا ہے؟ ایک تو ٹریفک کے رولز اینڈ ریگولیشن کی مدد سے، دوسرا ٹریفک پولیس کی مدد سے، ٹھیک ہے؟ رولز اینڈ ریگولیشن پہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ٹریفک میں جگہ جگہ پہ بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور ہمارے پاس سگنلز بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، سمبلز بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح کی سڑک ہمارے پاس آتی ہے اس طرح کا سمبل ہمارے پاس وہاں پہ بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس شارٹ کویشچن دوبارہ سن لیں، ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کیا کرتی ہے؟ شہریوں کو سڑکوں پر سفر کے دوران تحفظ مہیا کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ٹریفک رولز بنائے جاتے ہیں۔ یہ وہی رولز ہیں، سب سے آسان اور بیسک رول اگر آپ کو بتایا جائے تو وہ ہمارے پاس وہ 3 لائٹس ہیں، اور وہ 3 لائٹس کون سی ہیں؟ یلو، گرین اور ہمارے پاس ریڈ ہے۔ ریڈ کون سا سائن دیتی ہے؟ رکنے کا یا سٹاپ کرنے کا۔ یلو کون سا سائن دیتی ہے؟ گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے یا پھر ریڈی ٹو گو کے لیے۔ اور گرین جو ہے وہ آپ کو موو کرنے کا سائن دیتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو اب یہاں سے موو کر سکتے ہیں۔ شاباش۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ہے رولز پر عمل درآمد کر کے پولیس کا ایک علیحدہ شعبہ ٹریفک پولیس کے نام سے قائم کیا گیا ہے۔ پولیس کے اہلکار سڑکوں اور چراہوں پر موجود رہتے ہیں اور وہ قواعد کے مطابق ٹریفک کو گزارتے ہیں۔ اگر کوئی شہری بغیر لائسنس گاڑی چلا رہا ہے، ٹریفک کی قواعد کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو تو اس کا چلان کیا جاتا ہے۔ ٹریفک پولیس حادثات کی روک تھام کر کے شہریوں کی قیمتی جانیں بچانے کا اہتمام بھی کرتی ہے۔ اب ٹریفک پولیس لوگوں کی جانیں کس طرح سے بچاتی ہے؟ اگر آپ اپنی لائن میں اپنی گاڑی کو چلاتے ہیں تو تب ہمارے پاس ایکسیڈنٹ کی جو ہے وہ ریشوز کم ہو جائیں گی۔ اگر آپ ٹریفک جو سائنز ہیں یا سمبلز ہیں ان کو دیکھ کر اپنی سپیڈ کم یا زیادہ کرتی ہیں، تب بھی آپ کی جو ہے وہ ہمارے پاس ایکسیڈنٹ کے جو چانسز ہیں وہ ہمارے پاس کم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوری ہیڈنگ جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر کرنی ہے۔ 7ویں ہیڈنگ ہے ہمارے پاس شکایات کا ازالہ۔ اس کا بھی ہمارے پاس شارٹ کویشچن لکھیں، پولیس عوامی شکایات کا ازالہ کیسے کرتی ہے؟ پولیس عوامی شکایات کا ازالہ کیسے کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا ہمارے پاس یہ ہے، شہری مل جل کر رہتے ہیں تو ان کے مابین تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ تنازعات پیدا ہونا فسادات کو کہتے ہیں، آپس میں جھگڑوں کو یا حقوق کو سلب کرنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تنازعات کے اندر آتی ہیں۔ اگر کسی شہری سے زیادتی ہو تو وہ پولیس سے رجوع کرتا ہے اور اپنی شکایات درج کرواتا ہے۔ اور پولیس کس کی مدد سے ہمارے پاس جو ہے انصاف مہیا کرواتی ہے؟ عدلیہ کی مدد سے، ٹھیک ہے، عدالت کی مدد سے۔ پولیس قانون شکن افراد جو قانون کو توڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز ہم نے فرسٹ ایئر میں بھی پڑھی تھی، جو کہ چیپٹر 3 کے اندر ہمارے پاس معاشرے کا اور جو ہمارے پاس ریاست کا قانون شکن افراد کو سزا دینے کا طریقہ کیا ہے، یہ شارٹ کویشچن ہم نے ادھر پڑھا تھا۔ پولیس قانون شکن افراد کے خلاف کارروائی کرتی ہے اور پرامن شہریوں کا تحفظ کا احساس دلاتی ہے۔ عوامی شکایات کو دور کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن مسلسل کام کرتے ہیں اور ضروری قانونی کارروائی کے عوامی اتحاد کو بحال رکھتے ہیں۔ خواتین کی سہولیات کے لیے یا سہولت کے لیے حکومت نے بڑے شہروں میں خواتین کے علیحدہ پولیس اسٹیشن قائم کر دیے ہیں۔ ان اسٹیشنوں میں عملہ خواتین پر مشتمل ہوتا ہے۔ نہ صرف خواتین کے لیے ہمارے پاس الگ پولیس اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں، بلکہ ہمارے پاس ٹرانسجینڈرز کے لیے بھی اسکولز کے ساتھ ساتھ پولیس اسٹیشن بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں پہ صرف اور صرف ٹرانسجینڈر کی خواہشات کا خواہشات کہہ رہا ہوں، شکایات کا ازالہ کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ انصاف مہیا کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ صرف یہ پولیس اسٹیشنز میں ہی نہیں ہے یا اسکولز میں ہی نہیں ٹرانسجینڈرز کو ان کا حق ملا، بلکہ ہمارے پاس جابز میں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم پاکستان کے ایک شہری ہونے کا بھی اب انہیں حق جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اب جب بھی آپ کوئی جاب اپلیکیشن کو فل کرتے ہیں یا پھر کوئی ویسے اپلیکیشن کو فل کرتے ہیں تو اب ہمارے پاس وہاں پہ 2 جینڈرز نہیں بلکہ 3 جینڈرز آتے ہیں۔ پہلا کون سا آتا ہے؟ میل،
दूसरा फीमेल और तीसरा हमारे पास ट्रांसजेंडर पे आता है। आप जिस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखिए उसके ऊपर आप टिक कर अपने फॉर्म को सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, आज हमारे पास पूरी पाकिस्तान के अंदर ट्रांसजेंडर जो हैं वो डॉक्टर्स भी हैं, पुलिस मैन भी हैं और टीचर्स भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, 8वीं हेडिंग है हमारे पास हाईवे पेट्रोलिंग। इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आप लिखें, हाईवे पेट्रोलिंग से क्या मुराद है? हाईवे पेट्रोलिंग से क्या मुराद है? मुसाफिरों की जानों और इनके मलाक की हिफाजत के लिए छोटी और बड़ी शाहराहों पर पुलिस के दस्ते पेट्रोलिंग करते हैं। दस्ते किसको कहते हैं? ग्रुप्स को। ठीक है ना, जो गाड़ियाँ आप अक्सर देखते हैं हमारे पास खड़ी हुई होती हैं तो वो उसके अंदर दस्तों के अंदर हमारे पास आती हैं। राहजानों, डाकुओं और दीगर जराइम पेशा अफराद को कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए पुलिस खसूसी बंदोबस्त करती है। पुलिस एहलकार कारों और मोटरसाइकिलों पर गश्त करते हैं आम दिखाई देते हैं। जैसे डॉल्फिन पुलिस है तो वो बाइक्स के ऊपर गश्त करती है। पेट्रोलिंग पुलिस आपको जीप्स और कार्स के ऊपर ज़्यादा गश्त करती नज़र आती है बजाय बाइक्स के। ठीक है, और ये ज़्यादा हमारे पास जो है मोटरवे के ऊपर आपको नज़र आ रही होती है। ठीक है, हाईवे पुलिस को महकमे के दीगर शोबों की भी मदद हासिल होती है। महकमे के दीगर शोबों से मुराद सिर्फ पेट्रोलिंग पुलिस ही इसके अंदर काम नहीं कर रही होती, बल्कि पुलिस के जो दूसरे महकमे हैं वो भी इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, पुलिस के ये दस्ते हादसात की सूरत में ज़ख्मी मुसाफिरों को अस्पताल तक पहुँचाते हैं। 9वीं हेडिंग देखें, क्राइम ब्रांच। अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, क्राइम ब्रांच के फ़राइज़ कौन से हैं? क्राइम ब्रांच के फ़राइज़ कौन से हैं? हर सूबे में जराइम पर काबू पाने के लिए कायम क्राइम ब्रांचों के फ़राइज़ में इजाफा किया गया है। क्राइम ब्रांच के लिए लास्ट जो हमारे पास प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें हमने एंटी टेररिस्ट सेल भी पढ़ा है, जो कि हमारे पास दहशतगर्दी को रोकते हैं ना, और वो भी एक जुर्म ही है। तो आप अगर वो यहाँ पर लिखना चाहें तो उसका हवाला भी दे सकती हैं। और इनमें कस्टमाइज नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड और एक्साइज के एहलकार भी शामिल किए गए हैं। ये इश्तराकी अमल मुफीद साबित हुआ और जराइम की रोकथाम में बड़ी मदद मिली। अब क्राइम ब्रांचों की जदीद खतूत से मंसूब किया गया है। ब्रांच का सरबराह DIG होता है। क्राइम ब्रांच का एंटी टेररिस्ट सेल का सरबराह कौन था? DIG। एंटी टेररिस्ट सेल का सरबराह भी हमारे पास DIG था, और इसी तरीके से क्राइम ब्रांच का सरबराह भी DIG, और ये भी आपके पास MCQs है। और ब्रांच में फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो और एक साइंस लेबॉर्ट्री कायम की गई है। क्राइम ब्रांच कारों की चोरी और बैंकों में डकैती की रोकथाम करती है। ठीक है, लास्ट हमारे पास इस टॉपिक की हेडिंग है हुकूमती महकमों की इमदाद। इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुलिस कैसे मुख्तलिफ महकमों की इमदाद करती है? पुलिस कैसे मुख्तलिफ महकमों की इमदाद करती है? ठीक है, मरकज़ी और सूबाई हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में मसलन माल, एक्साइज, कस्टम, आपाशी, रेलवे, जेल, खाना जात, नेज़ मौनसियल अदारों के बाद अवकात पुलिस की इमदाद की ज़रूरत पड़ती है। ये महकमे मसलहात के हसूल के लिए पुलिस का तावन हासिल करती है। महकमे रेलवे का पुलिस का शोबा अलग है, लेकिन वो भी सूबाई पुलिस की अनानियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती है। अब इसको देख लें, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे पूछ सकती हैं। कोई शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो भी आप देख सकती हैं।